نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیزوں، آج میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، کیونکہ ہو نہ ہو آپ میں سے بھی ہر ایک کے گھر میں یہ چیز ضرور ہوتی ہوگی۔ برتھ ڈے آخر ہے کیا؟ اور کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ اسلام میں برتھ ڈے منانے کا کیا حکم ہے؟ مسلمانوں نے اس پر کبھی توجہ نہیں کی۔ بچوں کا سالگرہ آتا ہے تو برتھ ڈے منائے جاتے ہیں۔ بچے تو بچے، آج کل تو بوڑھی گھوڑی لال لگام والا حال ہو گیا ہے، ایک پیر قبر میں ہوتا ہے اور لوگ برتھ ڈے منایا کرتے ہیں۔ اور آج کل جو برتھ ڈے منائے جاتے ہیں یہ صرف اور صرف فضول خرچی ہوتی ہے، اس میں محض فضول خرچی کی جاتی ہے، ڈی جے بجوائے جاتے ہیں، ناچ گانا ہوتا ہے۔ میں کہنا چاہوں گی کہ ارے او کم عقلوں، تمہاری زندگی کا 1 سال گھٹ گیا ہے اور تم خوشیاں منا رہے ہو، عیاشی کر رہے ہو۔ تمہاری موت تم سے 1 سال قریب آ گئی اور تم خوشیاں منا رہے ہو، لوگوں کو نچا رہے ہو، کیک کٹ کر رہے ہو، موم بتیاں پھونکی جا رہی ہیں۔ آپ تو اس چیز سے باخبر ہوں گے ہی جو میں آپ سے بتا رہی ہوں۔ اگر بچہ 1 سال کا ہے تو 1 موم بتی کیک پر لگائی جاتی ہے، اگر 2 سال کا ہے تو 2 موم بتیاں لگائی جاتی ہیں، اگر 5 سال کا ہے تو 5، اور اگر 10 سال کا ہے تو 10 موم بتیاں جلائی جاتی ہیں۔ اور یہ تم کر کیا رہے ہو؟ تم 10 سال کے نہیں ہوئے بلکہ تمہاری زندگی کے 10 سال ختم ہو گئے۔ اگر بندے کی عمر 70 سال تھی تو اب 10 سال اس کی زندگی میں سے ختم ہو گئے۔ اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے تو پھر مان لو کہ تمہاری عمر 70 سال ہونے والی ہے، تمہاری زندگی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمہیں 70 سال کی زندگی عطا فرمائی ہے، اور تمہیں اگر کسی طریقے سے یہ معلوم ہو جائے تو تم 70 موم بتیاں لگاؤ۔ اگر بچے کی پوری زندگی 70 سال ہونی ہے تو پھر دوسرے سال 1 گھٹا دو، پھر تیسرے سال 1 اور موم بتی گھٹا دو۔ اس طرح سے جس طرح سے عمر بڑھتی جائے گی، 1 موم بتیاں کم کرتے جاؤ تو پھر تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ تمہاری عمر گھٹ رہی ہے، تم بڑے نہیں ہو رہے بلکہ حقیقتاً تم چھوٹے ہو رہے ہو۔ تمہاری زندگی کا 1 سال 1 قطرہ کر کے، جس طرح سے پانی جو ہے وہ 1 قطرہ کر کے گھڑے کو بھر دیتا ہے، اسی طرح پانی اگر گھڑے میں چھید کر دیا جائے تو 1 قطرہ کر کے وہ گھڑے کو خالی بھی کر دیتا ہے۔ تو تمہاری زندگی تو تمہیں رب نے 70 سال کی دی ہے، 60 سال کی دی ہے، اور تم اس میں سے جب 1 سال گھٹتا جاتا ہے تم اس پر خوشیاں مناتے ہو، تم ڈی جے بجاتے ہو، تم ناچ گانا کرتے ہو۔ تمہیں تو کرنا یہ چاہیے کہ تمہیں توبہ کرنا چاہیے، تمہیں اللہ رب العزت کے حضور رونا اور گڑگڑانا چاہیے کہ مولا ہمیں معاف کر، ہماری خطاؤں کو معاف کر، ہماری غلطیوں کو معاف کر۔ یہ تو غم کی بات ہے کہ 1 سال ہماری زندگی کا ختم ہو گیا۔ اور بڑے بڑے شہروں میں جا کر دیکھو، جیسے کہ گاڑی ریورس پر چل رہی ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ گاڑی ریورس پر چلتی ہے تو کیا ہوتا ہے، جب گاڑی میں تیل ختم ہو جاتا ہے تو گاڑی ریورس پر چلتی ہے، اور جب ریورس بھی ختم ہو جاتا ہے تو گاڑی جھٹکے لے کر چلتی ہے۔ تو بوڑھا تو ہو گیا ہے، مرنے والا ہے، 1 پیر قبر میں ہے، یعنی اسی کو میں نے کہا تھا کہ گاڑی ریورس پر چل رہی ہے مگر برتھ ڈے منایا جا رہا ہے۔ 1 پیر قبر میں ہے، برتھ ڈے منا رہے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟
کہ پیر تو قبر میں لٹک رہا ہے اور بوڑھے جو ہے وہ برتھ ڈے منا رہے ہیں۔ ارے تم برتھ ڈے نہیں، تمہیں تو اب ڈیتھ ڈے منانا چاہیے، کیونکہ اب تم مرنے والے ہو، تمہاری زندگی کی جو عمر ہے وہ ختم ہونے والی ہے۔ تمہیں اللہ کے حضور سجدوں میں گڑ گڑانا چاہیے، اپنی غلطیوں کی معافی مانگنی چاہیے، تمہیں توبہ کرنا چاہیے، لیکن تم کر کیا رہے ہو؟ پارٹی چل رہی ہے، ڈانس ہو رہے ہیں، ڈی جے بج رہے ہیں، لڑکیوں کو نچوا رہے ہو، یہ سب فضول خرچی اور حرام کاری ہو رہی ہے۔ اور بیچارہ غریب پیٹ بھرنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں، اور یہاں عیاشیاں کی جا رہی ہیں۔ بہت پیسے ہو گئے ہیں، تمہارے پاس اگر اتنے پیسے ہو گئے کہ سنبھل نہیں رہے تو ذرا یہ بات بھی سوچ لو، یہ سارے چونچلے کرنا چھوڑ دو اور کسی غریب کے منہ میں نوالا ڈال دو۔ میں پوچھتی ہوں کہ برتھ ڈے کے نام پر کسی غریب کو اگر کپڑا دے دو گے، اگر کھانا دے دو گے، غریب کی بچی کی شادی کروا دو گے، کسی کا گھر بنوا دو گے، کسی غریب بچے کی پڑھائی کا خرچہ اٹھا لو گے، مسجد کا کام کروا دو گے، یہ کام اگر کروا دو گے اپنے برتھ ڈے پر، اپنے برتھ ڈے کے موقع پر مسجد میں پنکھے لگوا دو، مدرسے میں خیرات دے دو، انورٹر لگوا دو، مدرسے میں، اسکول میں یا پھر مسجدوں میں جنریٹر لگوا دو، پھر تم مر بھی جاؤ گے، قسم ہے اس کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، کہ قیامت تک تمہیں اللہ تبارک و تعالی برابر ثواب دیتا رہے گا، تمہیں قیامت تک اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اس مدرسے میں جتنے بچے تعلیم حاصل کریں گے، اس مسجد میں جتنے لوگ نماز ادا کریں گے، جب تک وہ نماز ادا کرتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالی تمہارے نامہ اعمال پر نیکیاں لکھتا رہے گا۔ تمہاری موت واقع ہو چکی ہوگی، تمہاری ہڈیاں قبروں میں سڑ گئی ہوں گی، کیڑے مکوڑے تمہارے جسم کو کھا گئے ہوں گے، لیکن تمہارے لیے تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ ایسے کام کرواؤ، فضول خرچی نہ کرو، گناہ مت خریدو۔ لیکن آج لڑکیوں کو نچوانے سے غبارے پھوڑوانے تک، موم بتی پھونکنے اور کیک کاٹنے تک، یہی ساری چیزیں تو برتھ ڈے رہ گئی ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا یہ کہیں سے ثابت ہے؟ کیا ہمیں اسلام نے اس کی اجازت دی ہے؟ 60 سے 65 سال کی تو عمر تمہاری تھی، بال سفید ہو گئے، اٹھا نہیں جا رہا، اور برتھ ڈے منایا جا رہا ہے۔ کیک تیار ہے، موم بتیاں لگ گئی ہیں، اور اس کو 4 لوگ پکڑ کر کے لا رہے ہیں کہ کیک کاٹے گا۔ تم کیک کاٹنے کے لیے اس کو پکڑ کر کے لا رہے ہو، تھوڑا اور انتظار کر لیتے تو حضرت اسرائیل ہی آ کر کے اس کا کیک کاٹ دیتے۔ موت کا فرشتہ ہی آنے والا ہوگا، اس کی عمر اتنی ہو گئی ہے، وہ تو اب مرنے کے قریب ہو گیا ہے، تو تھوڑا اور انتظار کر لو کہ موت کا فرشتہ آئے اور وہی اس کا کیک کاٹ کر چلا جائے۔ اس دن کو تم کیوں بھول رہے ہو جب موت کا فرشتہ آ کر تمہارا اس دنیا سے تعلق کاٹ دے گا، اور تم کیک کاٹنے کی فکر میں اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہو؟ او کیک کاٹنے والوں، ایک دن موت کا فرشتہ کیک کاٹے گا تمہارا، اور پھر اس دن خوشی کا دن نہ ہوگا، غم کا دن ہوگا۔ لہٰذا یہ ناچ گانا نہ کرو، یہ فضول خرچیاں نہ کرو، توبہ کر لو۔ زندگی کا 1 سال ختم ہو گیا، اور توبہ کرو اس انداز میں کہ مولا پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے، اور آگے سے ہمیں گناہ نہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں گناہوں سے بچا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، اور اصل برتھ ڈے تو یہ ہوتا، اور تمہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے دن خوشیاں منانے میں اعتراض ہوتا ہے۔ اور بڑے آئے ہو برتھ ڈے منانے والے، اگر برتھ ڈے منانا ہی ہے تو اپنے گھر میں قرآن خوانی کا احترام کرو، اگر برتھ ڈے منانا ہی ہے تو اپنے گھروں کے اندر میلاد خوانی کا اہتمام کرو، اگر برتھ ڈے منانا ہی ہے تو بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اگر برتھ ڈے منانا ہی ہے تو ننگوں کو کپڑا پہناؤ، اور اگر برتھ ڈے تمہیں منانا ہی ہے، اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے تو پھر غریب کے سر پر ہاتھ رکھ کر کے اسے آسرا دے دو، اسے سہارا دے دو۔ اگر برتھ ڈے منانا ہی ہے تو مسجد کی تعمیر میں پیسے خرچ کرو، اگر برتھ ڈے منانا ہی ہے تو مدرسے کی تعمیر میں پیسے خرچ کرو۔ فضول خرچی کیوں کرتے ہو؟ اللہ نے تمہیں یہ دولت دی ہے تو اس لیے نہیں دی کہ تم فضول خرچی کرو، بلکہ کسی کو اللہ نے مالدار بنایا تو کسی کو اللہ نے غریب بنایا، اور اس لیے بنایا تاکہ مالدار جو ہے وہ غریبوں کی مدد کرے، ان کا سہارا بنے، ان کو آسرا دے، اس لیے کہ تم غریب، اور نہ کہ اس لیے کہ تم غریبوں کو اپنے پاؤں کے تلے کچل ڈالو۔ اور اگر آپ کے بچے کیک کھانے کی ضد ہی کرتے ہیں
تو پھر اس ضد کو بھی پورا کرو، لیکن اس انداز میں کہ اسی کیک پر تم فاتحہ پڑھ لو اور اسی کیک کاٹنے سے پہلے تم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی نعتیں گنگنا لیا کرو، حضور کی زندگی کے واقعات بچوں کو سنا دو، یہ چھوٹی سی میلاد خوانی بھی ہو جائے گی، تمہاری جو کیک ہے اس میں برکتیں بھی آ جائیں گی، تمہارے بچے کی عمر میں برکتیں آ جائیں گی، اور پھر دعا کرو اپنے بچے کی لمبی عمر کے لیے، صحت اور تندرستی کے لیے دعا کرو، اس بچے کا صدقہ اتار کر غریب اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرو تاکہ ان لوگوں کے چہرے پر بھی خوشیاں آ سکے، اور ان لوگوں کے چہرے پر جب خوشیاں آئیں گی تو تمہارے بچے کی زندگی بھی اللہ تبارک و تعالی خوشیوں سے بھر دے گا۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے اللہ تو خالق و مالک ہے، تو ہی دونوں جہان کا رب ہے، مولا تو نے ہمیں پیدا فرمایا، تو ہی ہم سب کا پالنہار ہے، مسلمانوں کو ہدایت عطا فرما، ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری دنیا اور ہماری آخرت کو سنوار دے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔